إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل ضلالة في النار. حاضرین جمعہ، آج کے اس خطبہ جمعہ میں گزشتہ جمعہ کی طرح اپنی آخرت اور اپنی نجات کے لیے ایک ضروری بات آپ کے سامنے رکھوں گا. جنت الفردوس سے متعلق ایک ضروری بات جو آپ کے سامنے رکھی گئی تھی، اسی کے مقابلے سامنے رکھوں گا. اپنی ذکر فرمائے کہ اس نے جگہ جگہ پر جہنم کا ذکر فرمایا. یہ بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کا ایک حصہ ہے کہ اس نے جہنم سے متعلق تفصیلی باتیں بتائیں تاکہ اس کے بندے متنبہ رہیں، اس کی رحمت کے مستحق ہونے کی کوشش کریں، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ آل عمران میں بیان فرمایا وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ کہ تم اس آگ سے ڈرو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے. اللہ رب العالمین نے جس آگ کا ذکر فرمائے ہیں وہ آخرت کی آگ ہے، اور جو دنیا میں آگ ہے اس آگ میں اور آخرت میں جو آگ ہوگی اس آگ میں کیا فرق ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں تو کثرت سے اس بات کو ذکر کیا گیا ہے. اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں بھی آگ رکھی ہے. جب سے انسان کا وجود ہوا ہے انسان پانی کی طرح آگ کا بھی استعمال کرتا ہے. آگ بھی ضروری ہے، آگ کے بغیر بھی انسان کے وجود مشکل ہو جاتی ہے. ایسے میں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں آگ کو کیوں پیدا فرمائے، آگ کو کیوں رکھا اللہ تعالیٰ نے، اس کی حکمت اللہ تعالیٰ نے بتائے. سورۃ الواقعہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرہ. اللہ رب العالمین نے بتایا ذرا بتاؤ کہ وہ آگ جسے تم استعمال کرتے ہو، جسے تم جلاتے ہو، اور جس درخت سے آگ نکلتی ہے، جس سے بنائی جاتی ہے، وہ درخت کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے پیدا فرمائی. کہا کہ ہم نے آگ کو کیوں بنایا؟ کہا کہ جعلناها تذکرہ، ہم نے آگ کو بطور نصیحت کے ہم نے بنائی ہے. ایک عام انسان کی ضرورت کے لیے بھی بنائے، لیکن پہلی بات جو بتائی اللہ رب العالمین نے وہ یہ کہ نحن جعلناها تذکرہ، ہم نے آگ کو، ہم نے نار کو بطور نصیحت بنائی ہے. اسی لیے اس دنیا کی آگ کو النار الصغریٰ کہا جاتا ہے اور آخرت کی آگ کو النار الکبریٰ کہا جاتا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما صحابہ میں سے، اور محمد بن سیرین رحمہ اللہ، حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ، اور اسی طرح سے مقاتل بن سلیمان، اب اپنی تفسیر میں دیگر اصحاب علم میں قاضی ابن عطیہ وغیرہ رحمہم اللہ اجمعین، انہوں نے یہ فرق بتایا ہے کہ وہ جو قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ الاعلی میں وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى، آخرت کی جو آگ ہے وہ النار الکبریٰ ہے، اور دنیا کی جو آگ ہے وہ النار الصغریٰ ہے. عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ عنہما نحن جعلناها تذکرہ، مطلب یہ بتایا کہ جعلناها تذکرۃ للنار الکبریٰ،
ہم نے آخرت کے آگ کے لیے اسے نصیحت بنائے ہیں. دنیا کی جو آگ ہے وہ آخرت کے آگ کے لیے نصیحت ہے. اس کو ہمیشہ مقدم رکھنا چاہیے جسے اللہ رب العالمین نے مقدم رکھا. اس بات کی تائید ایک حدیث مبارکہ سے بھی ہوتی ہے جو متفق علیہ ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس کی راوی ہے. صحیح بخاری میں کتاب بدیع الخلق اور صحیح مسلم کی کتاب صفت الجنت و نعیمہا اس میں حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم، یہ جو آگ ہے تمہاری آگ جسے ابن آدم سلگاتا ہے استعمال کرتا ہے. نارکم ہذہ التی یوقد ابن آدم جزء من 70 جزءا من حر جہنم. جہنم کی جو آگ ہے اس کا یہ 70واں حصہ ہے. جہنم کی جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہے جسے ہم استعمال کر رہے ہیں. صحابہ نے جب اس بات کو سنا تو انہوں نے اللہ کے رسول سے کہا کہ واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول جہنم کی جو آگ ہے اس کا 70واں حصہ ہم استعمال کر رہے ہیں تو اللہ کے نافرمان بندوں کی سزا کے لیے یہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے. واللہ ان کانت لکافیۃ یا رسول اللہ. لیکن اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ بات تو ٹھیک ہے، دنیا کی جو آگ ہے وہ انسان کو سزا دینے کے لیے کافی ہے آخرت میں، لیکن کہا کہ فَإِنَّهَا فُضِّلَتْ عَلَيْهَا بِتِسْعَةٍ وَسِتِّينَ جُزْءًا كُلُّهَا مِثْلُ حَرِّهَا. بات تو صحیح ہے کہ دنیا کی آگ ہی کافی ہے انسان کو سزا دینے کے لیے، لیکن انسان کو جو آگ اس دنیا میں دی گئی ہے اس سے تقریباً 60 پر 9 درجہ 69 درجے زیادہ بڑھا کے آگ پیش کی جائے گی بطور سزا کے. سبحان اللہ العظیم. یہ حدیث مبارکہ تو متفق علیہ ہے، لیکن یہی حدیث مسند احمد میں بھی ہے بسند صحیح. اس میں ایک زائد الفاظ بھی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَضُرِبَتْ بِالْبَحْرِ مَرَّتَيْنِ. جہنم کی جو آگ ہے جس کا 70واں حصہ ہم استعمال کرتے ہیں وہ ہم کو یوں ہی نہیں دی گئی، وہ آگ کا جو حصہ ہے ہمیں یوں ہی نہیں دے دیا گیا، بلکہ اسے 2 مرتبہ سمندر میں ڈالا گیا، اس کی گرمی کو ختم کیا گیا، پھر ہمیں دی گئی ہے وہ آگ. وَلَوْلَا ذَلِكَ مَا جَعَلَ اللَّهُ فِيهَا مَنْفَعَةً لِأَحَدٍ. اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کی آگ کو اس کا جو 70واں حصہ ہے 2 مرتبہ سمندر میں ڈالے بغیر ایسے ہی انسانوں کو دے دیتے تو انسانوں کی وہ آگ کچھ کام نہ آتی، انسان فائدہ نہیں اٹھاتا اس سے. اندازہ لگائیے آپ جہنم کی جو آگ ہے اسے بار بار اللہ رب العالمین نے بیان تو فرمائی ہے، لیکن بحیثیت انسان ہم جو روزانہ آگ استعمال کرتے ہیں وہ آگ اللہ رب العالمین نے دراصل ہمیں جہنم کی آگ یاد دلانے کے لیے رکھی ہے. ہمارا کھانا پینا تو دوسرا حصہ ہے، وہ تو دوسرا مرحلہ ہے، وہ کبھی نمبر 1 میں نہیں ہونا چاہیے. کھانا پینا ہو یا آگ کی کوئی بھی ضرورت ہو، انسان کی بنیادی ضرورت ہے، لیکن دوسرے نمبر پر. پہلے نمبر پر وہ ہماری آخرت کی یاد تازہ کرنے کے لیے، وہ ہماری آخرت کی یاد دلانے کے لیے. ایک حدیث مبارکہ ہے متفق علیہ صحیح بخاری کی کتاب بدیع الخلق میں اور صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اشتکت النار الی ربها فقالت. جہنم نے اللہ سے شکایت کی، کہا کہ ربی اکل بعضی بعضا، اے اللہ جو میرے اندر جو تو نے حرارت رکھی ہے، جو گرمی جو تو نے میرے اندر رکھی ہے اتنی زیادہ ہے کہ خود جہنم کو کھائے جا رہی ہے. فَأَذِنَ لَهَا بِنَفَسَيْنِ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے 2 نفس کا حکم دیا، نفس فی الشتاء ونفس فی الصیف. ایک گرمی میں سانس لینا، ایک سردی کے موقع پر. کیا معنی ہے اس کا؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَأَشَدُّهَا مَا تَجِدُونَ فِي الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ فَأَشَدُّهَا مَا تَجِدُونَ مِنَ الْحَرِّ وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ. تو کہا کہ کسی موسم میں، موسم گرما میں جو انتہائی درجے کی جو گرمی دیکھتے ہو، محسوس کرتے ہو، یا انتہائی درجے کی جو سردی محسوس کرتے ہو، یہ جہنم کی بھاپ ہے، یہ جہنم کی بھاپ ہے، یہ جہنم کی سانس ہے، اس کا اثر ہے جو ہمیں اتنا زیادہ ہو رہا ہے. سردی میں بھی گرمی میں بھی. سردی سے متعلق آپ اندازہ لگائیے، فی الحال ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں، اور گرمی کا معاملہ بھی ایسی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز سے متعلق ایک حکم یہ بھی بیان فرمائے جو متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی کتاب مواقیت الصلاۃ اور صحیح مسلم کی کتاب المساجد میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر گرمی زیادہ ہو جائے، اذا اشتد الحر فابردوا فی الصلاۃ، اگر گرمی زیادہ ہو جائے، تیز ہو، تو تھوڑی گرمی ختم ہونے کے بعد نماز پڑھو، ٹھنڈے موسم میں نماز پڑھو، تھوڑی ٹھنڈک آنے کے بعد نماز پڑھو. فَإِنَّ شِدَّةَ الْحَرِّ مِنْ فَيْحِ جَهَنَّمَ، اس لیے کہ جو گرمی ہے نا، یہ جہنم کی بھاپ ہے، یہ جہنم کی بھاپ کا حصہ ہے. آگ سے دور کھڑ کر اس کی جو بھاپ سے انسان جو پریشان رہتا ہے، یہ اس کا حصہ ہے جو انسان تڑپتا ہے، مر بھی جاتا ہے انسان گرمی کی وجہ سے. آگ لگ جاتی ہے جنگلوں میں، گھروں میں، نعوذ باللہ من ذالک. اللہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے، نسأل اللہ العافیہ. ایسے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا میں جو آگ رکھی ہے، یہ اسی وجہ سے انسان کو بخار آتا ہے. اس سلسلے میں اللہ کے رسول نے بیان فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی کتاب الطب میں کئی صحابہ سے مروی حدیث ہے. یہ ام المؤمنین عائشہ سے بھی مروی ہے رضی اللہ عنہا. وہ کہتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمى من فیح جہنم فابردوا فیہا بالماء. یہ جو بخار ہے، اسے انسان تڑپتا ہے، پورا بدن گرم ہو جاتا ہے، بات صرف گرمی کی نہیں، اس کا دماغ گرم ہو جاتا ہے، دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، اور پھر اس کی ہاتھ پہ اس کو قابو نہیں رہتا ہے، بے چین سے رہتا ہے. یہ کس کا نتیجہ ہے؟ کہا کہ جہنم کی بھاپ کا. اس کو ٹھنڈے پانی سے جو ہے، اس پانی کی وجہ سے اسے ٹھنڈا کر دو. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس دنیا کی جو آگ بنائی ہے، جو انسان کی بنیادی ضرورت ہے، پانی کی طرح، ہوا کی طرح، لیکن اس کا جو اللہ رب العالمین نے ہمارے درمیان وجود رکھے ہیں، وہ ہمارے اپنے آخرت کے لیے. یہ فرق ہے ایک مسلمان میں جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا، اللہ کے دین کو قبول کیا ہے، ایک وہ جس نے اللہ کے دین کو قبول نہیں کیا ہے، ایک وہ جسے آخرت پر ایمان ہے، ایک وہ جسے آخرت پر ایمان نہیں ہے. ورنہ آگ کا استعمال پوری دنیا کر رہی ہے، تو پھر وہ درمیان کی لکیر کہاں گئی جو فرق کرے کہ یہ اللہ رب العالمین کا فرما بردار بندہ ہے، یہ مسلمان ہے اور یہ غیر مسلم ہے. یہ فرق کہاں سے ہے؟ یہ اس کے اعتقادات کا حصہ ہے، معتقدات کا حصہ ہے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. میں آج کے اس خطبہ جمعہ میں ایک آخری بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس دنیا میں جو اللہ رب العالمین نے آگ جو رکھی ہے، اس آگ کے ذریعے سے اگر کسی مسلمان کو تکلیف ہوتی ہے، اسے کسی انگلی کو جلا دیں یا پورے بدن کو جلا دیں، اللہ تعالیٰ عافیت سے رکھے، لا قدر اللہ کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہو، یا بخار کی وجہ سے یا سخت گرمی کی وجہ سے، اپنے گھر میں، گھر سے باہر، سفر میں، کہیں بھی کسی بھی وجہ سے، چاہے وہ سورج کی گرمی سے ہو یا وہ آگ کی وجہ سے ہو یا اس کے بدن کی گرمی کی وجہ سے ہو، جو اسے نقصان اسے ہوتا ہے بحیثیت مسلمان، اللہ رب العالمین آخرت میں جو آگ ہے اس آگ کو اس کے لیے حرام کر دیتی ہوئی اس جلن کی وجہ سے، اس حرارت کی وجہ سے جو ایک مسلمان کو دنیا میں پہنچائی ہے. ایک مسلمان کو جو دنیا میں جو آگ لگی ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ، کسی بھی مناسبت سے یا موسم کی گرمی کی وجہ سے ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس
اس پر صبر کرنے کی وجہ سے، خوش دلی سے اس کا سامنا کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین یوں اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں. یہ بات میں ایسی نہیں کہہ رہا ہوں. ایک حدیث مبارکہ ہے جسے امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ اپنی السنن کی ابواب الطب میں اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ بھی اپنی السنن کی کتاب الطب میں لے کر کے آئے ہیں. حدیث سند صحیح، شیخ البانی نے صحیح کہا ہے رحمہ اللہ. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے تھے. بیمار تھے، وہ بخار تھا ان کو اور کافی پریشان تھے وہ. اللہ کیسے ان کی عیادت کے لیے گئے اور جا کر کے کیا فرمایا؟ کہا کہ ابشر، کہا کہ تمہارے لیے تو خوشخبری ہوئی. کیوں؟ فإن اللہ یقول، اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ هذه ناری اسلطها على عبد المؤمن، یہ جو میری آگ ہے اس کو میں ایک بندے مومن، ایک مسلمان، ایک مومن، اس پر میں اس کو حاوی کر دیتا ہوں، اس پر مسلط کرتا ہوں میں اس دنیا میں. اسلطها على عبد المؤمن فی الدنیا، دنیا میں میں میری آگ کو ایک مسلمان پر مسلط کر دیتا ہوں. کیوں؟ لتكون حظه في الآخرة، لتكون حظه من النار في الآخرة، تاکہ جہنم کی جو آگ ہے جو اسے اس کے گناہوں کی وجہ سے ملنے والی ہے، اس کے بدلے میں یہ جو گرمی سے نصیب ہو رہی ہے، اللہ رب العالمین وہاں کی جہنم اس کے لیے حرام کر دیں گے، وہاں کی حرارت اس کے لیے حرام کر دیں گے. یہ ہمارے لیے بڑی خوشائن بات ہے. بحیثیت انسان دوسروں کی طرح ہم کو بھی گرمی ہو رہی ہے، بحیثیت انسان دوسروں کی طرح آگ بھی کبھی ہمیں جلا دیتی ہے. بحیثیت انسان ہم اپنے بدن کی، باہر کی کئی گرمی سے ہم متاثر ہوتے ہیں، اذیت محسوس کرتے ہیں، نقصان ہوتا ہے ہمیں عام انسانوں کی طرح. لیکن مرنے کے بعد فرق ہوتا ہے. جہنم کی آگ نہیں چھوڑے گی، وہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گی، وہ اس کے عوض ہوگی جو اس دنیا میں ہو رہی ہے. هذه ناری اسلطها على عبد المؤمن فی الدنیا لتكون حظه من النار فی الآخرہ. اللہ رب العالمین اس دنیا میں جو آگ رکھے ہیں جس مقصد سے نحن جعلناها تذکرہ ومتاعا للمؤمنین، دنیا میں فائدہ تو دوسرے نمبر پر، اور اس کو بھی متاع کہا اللہ تعالیٰ نے. متاع کہتے ہی ہیں وقتی فائدے کو، لیکن کہا کہ جعلناها تذکرہ، اس دنیا کی آگ کو اللہ نے جو نصیحت کے طور پر رکھی ہے، اللہ تعالیٰ بحیثیت مومن مومنانہ انداز میں اس کو دیکھنے، اس کو استعمال کرنے کی اللہ میں سعادت دے، توفیق دے. اللہ تعالیٰ جہنم کی آگ سے ہمیں پل بھر کے لیے بھی ہم اس کا حصہ نہ ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائیں. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.